وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا، یہ بات طے کر دی بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، یعنی توحید جو ہے یہ پہلی کمانڈ ہے. اور اس سے پہلے بریکٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرایا تو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. آیت نمبر 22 سورہ بنی اسرائیل کی. اور جب یہ رکوع ختم ہوگا تو اسی طرح کے الفاظ کے اوپر ختم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ پہلی کمانڈ توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے. عام مدد آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، مخلوق سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ مدد جو دعا والی ہے، آپ کا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ میری مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا، یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین سے مراد ہے دعا میں صرف اللہ کو پکارنا. یہاں عمومی مدد مراد نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. وہ تو آپ کو حکم ہے. یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ وہ باپا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی، پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی ظاہری اسباب ہیں، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروا لیں، لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ مر گیا، چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں ہے، اس کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں، بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکارے. نبی الاسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزوہ بدر اور احد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے، تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہو کہ چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے، احد میں بھی آرمی چیف تھے، لہذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہوگے، المدد یا حمزہ. نہیں، دنیا سے جا چکے تھے، آخرت کی زندگی میں تھے. سیدنا علی کو بلایا، نہ نبی الاسلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتوں آ جاؤ میری مدد کو. نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنے؟ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا. ہاں اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا. پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ سبب، اسے اختیار کرو. بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، وہ پیغمبروں نے بھی کھانی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں
دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے, یعنی وہ خود کھانا کھانے کے محتاج ہیں, عیسیٰ اور ان کی والدہ, وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور علم والا ہے, یہ اللہ کی کوالٹی ہے. اگر اسباب کو کسی نے اس اعتبار سے پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ سورج ہے. کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی اور مخلوق اس لیول کی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے, کیونکہ پیغمبر تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. وہ کھانا کون بناتا ہے؟ سورج. سورج کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں, ان کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں, انہی کھیتیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں, اور جب ہمیں جانوروں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان جانوروں کو کھا رہے ہوتے ہیں جن کی خوراک انہی کھیتیوں سے آئی ہوتی ہے. اور وہ کھیتی پکتی کس طرح ہے, اگتی کس طرح ہے؟ سورج کی وجہ سے, اس کی روشنی کی وجہ سے. اور صرف روشنی نہیں, جس پانی سے وہ کھیتی پروان چڑھ رہی ہے وہ پانی بھی سورج کی وجہ سے برستا ہے, ورنہ سمندر کا پانی آپ کی کھیتی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر سورج نہ ہو. سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے, اور پھر سورج کی وجہ سے زمین پر ہوائیں چلتی ہیں, وہ بادلوں کی شکل میں اس پانی کو لا کر برساتی ہیں, گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں کے اوپر سٹور کرتی ہیں. پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں, دریا چلتے ہیں, اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں جو ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں. یہ دریا جو زمین کے نیچے چل رہے ہیں یہ بھی اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے. آپ کو صرف اوپر کے دریا نظر آ رہے ہیں, نیچے بھی دریا ہے. تو دنیا میں موسموں کا بدلنا, ہواؤں کا چلنا, بارش کا ہونا, کھیتی کا پکنا, فروٹ کا پکنا, اس کا اگنا, اور جانوروں کی خوراک جو زمین سے آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کسی کلمہ گو مشرک کو بھی یہ وہم نہیں آیا کہ سورج جو ہے یہ میرا مشکل کشا ہے, المدد یا سورج. ہم کہتے ہیں یار اس کی کیا اوقات ہے, یہ تو اللہ نے اسے کام میں لگا دیا. بھائی جسے اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے اس کی تو اوقات ہم سمجھ ہی نہیں رہے, اور جسے اللہ نے کسی کام نہیں لگایا ہوا اس کو ہم کہہ رہے ہیں غوث پاک میری مدد فرمائے. غوث پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غوث پاک تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. تو سائنس نے جس طریقے سے اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. حقیقت بات ہے. جسے تھوڑا سا بھی علم ہے نا کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے, وہ کسی انسان کو معبود ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتا, ناٹ ایٹ آل, کہ وہ کسی بزرگ کو, کسی بابے کو, کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے. دعا کروا سکتے ہیں, وہ برحق ہے, کسی کے پاس جائیں دعا کروائیں. پیغمبر ہوا, اب تو ختم نبوت ہو چکی, اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم اپنی پریشانیاں انہی کو بتاتے, وہ دعا کرتے, اللہ چاہتا تو ان کے ہاتھوں پر معجزات بھی ظاہر ہوتے جس طرح ہوئے. لیکن جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے اب آپ انہیں پکاریں گے نہیں مدد کے لیے. وہ سیدنا عمر نے عقیدہ بتا دیا, صحیح بخاری کی ایک حدیث 1010, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. یعنی جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروا. یہ والا توسل اور وسیلہ حقیقی توسل اور وسیلہ ہے. باقی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں, توسل کے نام کے اوپر استمداد کر رہے ہوتے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی. عاصم بن ثابت انصاری جو ان کے لیڈر تھے, انہوں نے دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی
تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ آپ کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا دیں۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا۔ علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اطہر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی صرف اتنا ہی دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائیو منظر دکھایا۔ آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو چنا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا، لیکن عاصم بن ثابت انصاری والا منظر دکھایا نہیں جا رہا تھا، وہ فرشتے کے ذریعے بتایا گیا، لیکن پیچھے اللہ ہی ہے، کسی کے اختیار میں چیز نہیں۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ اور تیسرا، جو یہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت والا عقیدہ، یہ بھی اس حدیث نے کلیئر کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اسی حدیث کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرے۔ پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے، لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا سلیقہ یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا، ہمارا رب کدھر ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں، ہم اس سے کیسے مانگیں، تو فرمائے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا۔ جس طرح آپ کو پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کونسلر کی، ایم این اے کی، اور اس کے بعد وزیر کی، اور پھر وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو، پھر تابعین کو ڈالو، پھر صحابہ کو، اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو۔ نہیں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ میگنا کارٹا 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں جب پوری دنیا کو رول کر رہی تھی گریٹ برٹن، تو وہاں پہ انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کی تھی کہ ہر شہری کا حق ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس قانون کا نام انہوں نے رکھا تھا میگنا کارٹا۔ اور دیکھیں آپ کو یورپ اور امریکہ میں برکات نظر آ رہی ہیں، قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، وہ تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی۔ اس لیے تو آپ پرائم منسٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر چھوٹے سے ہاسپٹل کا وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح اندر آ گئے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے نہیں فارغ کر سکتا، جوڈیشری اتنی مضبوط ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں۔ ڈیوڈ کیمرون کو نکال دیا تھا نا ڈاکٹر نے، اور وہ بھی سوری بول رہا ہے، کس طرح ڈرا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے پرائم منسٹر کسی ہاسپٹل میں چلے جائے
تو اسے خوش کرنے کے لیے پہلے جعلی مریض لٹائے جاتے ہیں، اور اگر زیادہ کہیں مریض موجود ہوں تو غائب کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ذرا کلیئر کرنا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے، ہم سے دعا نہیں مانگیں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ المؤمن الغافر ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں۔ جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ عبد القادر جیلانی کو معبود مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سورہ النمل میں آیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا؟ اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہذا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے آپ نے عبد القادر جیلانی کو معبود مان لیا، خواہ آپ اس کو بندہ ہی کہتے ہو۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے معبود مان لیا، اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے، زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے دعا کو صرف مشروع نہیں فرمایا، فرض کر دیا، اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا۔ نہج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام، اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کر دے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو۔ تم ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو۔ دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دیے، ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے نا۔ مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی نا، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع ہی نہیں ٹھہرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے، تم اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے والا۔ تو سیدنا علی کی یہ جو وصیت ہے بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں نے اس پہ اس لیے تفصیلی گفتگو کی کہ توحید ہی اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ توحید کی وجہ سے انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں۔ توحید کی وجہ سے اہل البیت علیہم السلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ توحید کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تکلیف اٹھائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا۔
صرف توحید کی خاطر. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور یہاں لوگوں نے توحید کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھا ہوا. اس ورڈ کو بولنا بھی ایک کوئی مذہبی توہین سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں توحید کا ورڈ ہی اتنا ان کے لیے ہاربل ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب بابوں کی شامت آ جائے گی جو کہ توحید کا لفظ سامنے آ گیا. اور ظاہر ہے یہ حقیقت ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. ایک اللہ کا جب ذکر ہوگا تو اللہ کے مقابل جو ہستیاں کھڑی کی ہوئی ہیں خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو, ان کا ذکر بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ توحید اسٹیبلش ہو. جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے اتنی سخت گفتگو فرمائی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. فمن یملک من اللہ شیئا, تو بتاؤ اللہ تعالی کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے, ان کی ماں کو ہلاک کر دے, اور جتنے زمین میں, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. توحید اسٹیبلش کرنی تھی, اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کر لیا عیسیٰ ابن مریم کو, اولو العزم پیغمبر کو, کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بزرگ ہو گئے, اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. غصہ تھا شرک کرنے والوں پر, لیکن سینٹرڈ کیا سیدنا عیسیٰ کو کیونکہ انہیں معبود تصور کیا ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معبود ہوں تو موت کیسے آئے گی, ہم چاہیں تو انہیں موت دے دیں. اب اگر کسی کا کوئی یہ وہم تھا نا کہ ہم تو معبود نہیں مانتے, ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے مشکل کشا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی اللہ نے نکال دیا. سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے 75 نمبر آیت میں, مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی نا, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, پھر ان کو دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. کیا اللہ کے سوا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, من دون اللہ بھی کہہ دیا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو, حالانکہ وہ حزب اللہ تھے. من دون اللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے مقابلے پر کرسچن نے ٹھہرا لیا تھا. کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. یہاں بھی شیطان داخل ہو سکتا تھا کہ چونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت نہ کرو, وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا کہ نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اگر یہ لوگ مشکل کشا نہیں ہیں, کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, تو باقی ہستیاں کس کھاتے میں. تو توحید کے اعتبار سے جہاں جہاں کوئی نقب ڈالنے کی کوشش کرے, یہ چند ایک آیات آپ یاد رکھ لیں, انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شرک کے حوالے سے کسی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا. بالکل توحید واضح بیان ہو جائے گی اور شرک کا کلغمہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. شیطانی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شامل کیا جائے اور چکر یہ چلایا جائے کہ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں نا, اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, پیچھے اللہ ہی ہے. یہ شیطانی توحید ہے. اور رحمانی توحید یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ ہے رحمانی توحید. رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. رحمانی توحید یہ ہے
کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ تھے ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، ورنہ وہ حزب اللہ ہیں۔ اور رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، تو باقی تو باب شاہی کوئی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں ذکر ہوئے، اور ان میں بھی عیسیٰ ابن مریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آج تک موت نہیں آئی، زندہ اٹھائے گئے، اور معجزے ایسے ملے کسی پیغمبر کو نہیں۔ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا، اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے۔ یار کیا میڈیکل سائنس، کیا کوئی بڑے سے بڑا کرتب کرنے والا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز عیسیٰ ابن مریم کو دی تھی۔ اور اگر اس لیول کی کوئی قریب قریب کسی کو کوالٹیز ملنی تھی آزمائش کے طور پر تو وہ دجال کو ملیں گی، لیکن دیکھ لیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا پلڑا بھاری کیا ہے کہ دجال کو عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے۔ اسی لیے ہم دجال کو بھی مسایہ کہتے ہیں، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایہ، اور عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ عیسیٰ ابن مریم یہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہوگا، وہ بھی کھیتیاں اگا رہا ہے، آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دی ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو فرق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچا مسیح وہ ہے جو جھوٹے مسیح کے اوپر غالب آئے گا اللہ کے اذن سے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی ہے قرآن میں۔ اگر آپ کو مسلمانوں کو جو کلمہ گو مشرک مسلمان ہیں صحیح توحید سکھانی ہے تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں، ورنہ شیطان انہیں پڑھا دے گا یہ تو بتوں کے بارے میں، ہم تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے انبیاء اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا بتائیں کہ بتاؤ ان سے بڑا کون سا اللہ کا ولی ہے، اور ان سے بڑا کون سا پیغمبر ہے؟ یہ تو ٹاپ کے 5 پیغمبروں میں آتے ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس اللہ نے کلیئر کر دیا ہے تو بھائی پھر سمجھ لو باقیوں کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اتنا میرا قریبی بندہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں بھی ومن المقربین، اور قریبی لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر میں اس کو سینٹرڈ کر کے توحید بیان کر رہا ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کر رہا، کتنے سخت جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے۔ یار الفاظ دیکھیں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اگر میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں تو تمہارے جو یہ جعلی بنائے ہوئے غوث پاک اور کتب پاک اور داتا صاحب فلانا صاحب، ان کا تو بیچاروں کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا عقیدہ منسوب کیا ہے۔ تو یہ جو پہلی کمانڈ تھی میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی ہوگی جو اللہ کے فضل سے سارے مسلمان کر رہے ہیں، عبادت کی ساری شکلیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر نیاز۔ مصیبت جو ساری آئی ہے وہ ایاک نستعین کی وائلیشن میں آئی ہے کہ دعا انہوں نے ان ہستیوں سے مانگنی شروع کر دی۔ لہذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں وہ اریاں شرک نہیں آیا جو اگلی امتوں میں آیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں یا ڈائریکٹ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ والا شرک یہاں نہیں آیا۔ شرک فی ذات کے حوالے سے آج بھی امت محمدیہ شرک سے محفوظ ہے، لیکن شرک فی صفات کے حوالے سے کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ جس چیز کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہوا وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے۔ اسی لیے ہم توحید پہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراً بات لے آتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، نظر نیاز بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں،
مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اس لیے ہم نے جب بھی شرک کو ایڈریس کرنا ہے تو دعا صرف اللہ ہی سے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے.